ہائے ہائے فمن ذاکرہ کا ذکرنی، محبوب جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا. ہائے ہائے ہائے، جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے. اگر آپ اس پر دلیل مانگیں، اس تفسیر کی دلیل، تو دلیل قرآن ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. محبوب جس نے تیرا کہا مان لیا اس نے خدا کا کہا مان لیا. جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. تو جیسے حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی، حضور کی محبت خدا کی محبت بن گئی، اس طرح حضور کا ذکر خدا کا ذکر بن گیا. ہائے ہائے. اب مجلس والوں، اب ایک درجہ اس سے آگے چلتے ہیں. اب علم والوں کی بات ختم ہو گئی، علم والوں کی بات ختم ہو گئی. غوث کتب سب اتھے ارے 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 رے، غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہوں. جس منزل تھی عاشق جانن اتھے غوث نہ پامن پھیرے ہوں. اہل علم کی تفسیر یہاں تک تھی، اہل علم کی تفسیر یہاں تک تھی، مگر اہل عرفان اس سے آگے گئے. جن سے پردے اٹھ گئے، جن کے پردے اٹھ گئے، ہائے جنہوں نے جھانک لیا، جنہوں نے پردہ ہٹا کے جھانک لیا، انہوں نے رفعت ذکر کا اور معنی بیان کیا. اور وہ چوتھا معنی یا پانچواں کیا بنا؟ چوتھا معنی بیان کیا. اور وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اے جعلتو کا ذکری، جعلتو کا ذکری. محبوب اس پچھلے درجے میں تو تیرا ذکر میرا ذکر تھا، تیرا ذکر میرا ذکر تھا. اور محبوب جب سے تمہیں کعبہ قوسین او ادنا تک جا کے بٹھایا ہے، کعبہ قوسین او ادنا تک لے گیا ہوں، اور جب سے محبوب پردے ہٹا کر براہ راست اپنے جلوے میں تمہیں گم کر دیا ہے، اور اپنا ذاتی جلوہ، اپنا صفاتی جلوہ، اپنا افعالی جلوہ، اپنا اسمائی جلوہ، سارے جلوے کر کے محبوب تمہیں مظہر اتم بنا دیا ہے اپنی ذات کا، تب سے تیرا ذکر ہی میرا ذکر نہیں رہا بلکہ جعلتو کا ذکری. اس کے بعد اب محبوب تیرا حال یہ ہے کہ خود تو ہی میرا ذکر ہو گیا. محبوب تیرا وجود ہی میرا ذکر ہے، محبوب تیرا وجود، ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی زلفیں خدا کا ذکر ہے. ہائے ہائے، مصطفیٰ کی زلفیں، کنڈل والی زلفیں، حضور کی کنڈل والی زلفیں، ان کو تکنا خدا کا ذکر ہے. بس ان کنڈل والی زلفوں کو یاد کرنا خدا کا ذکر ہے. ہائے، کسی نے کیا خوب کہا، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، ہائے ہائے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر میرے مدنی تو تلے وے تلے. اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی. کیوں؟ جعلتو کا ذکری. یہاں تو مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئے. بس مصطفیٰ خدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ خدا نہیں ہوئے، ذکر خدا ہو گئے. خدا نہیں ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے. خدا نہیں بنے، رنگ چڑھ گیا ہے. خدا نہیں ہے مگر رنگ چڑھ گیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغا، خود کہتا ہے مولا میں رنگ ساز ہوں. خدا کہتا ہے میں رنگ ساز ہوں. اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا؟ آؤ رنگ چڑھا لو، آؤ چنریاں رنگوا لو، آؤ چنری
رنگوا لو، ہر کوئی رنگواتا رہا، پر جو رنگ مصطفیٰ پہ چڑھا وہ کسی اور پر کہاں چڑھا؟ تو جب خدا کا رنگ چڑھا تو خدا نہ ہوئے پر رنگ چڑھ گیا، خدا نہ ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر آئینہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر جلوہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر منظر خدا ہو گئے، منظر خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر مشہد خدا ہو گئے۔ میرے محبوب جعلتو کا ذکری، آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، حضور اللہ کا ذکر ہو گئے۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام دنیا اسلام کی سب سے بڑی عظیم الشان عالمی مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینار پاکستان لاہور کے سبزہ زار میں منعقد کی جاتی ہے، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام شرکت کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے خصوصی طور پر پردے اور وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا خصوصی خطاب یورپ کے اکثر ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں براہ راست سنا جاتا ہے۔ جشن میلاد النبی کے اس عظیم پروگرام میں قافلہ در قافلہ شرکت فرمائیں۔ یہ وجہ ہے کیونکہ آقا کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گئی، آقا کی ذات خود، بولیے، خود اللہ کا ذکر ہو گئی، اس لیے نماز جو توحید خالص ہے، جو توحید خالص ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نمازی کو سلام کرنا منع ہے، نمازی کو سلام کرنا منع ہے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو نمازی کو جواب دینا منع ہے۔ اگر نمازی نے کسی کو سلام کر دیا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، نام بھی نہیں لیا، اور اگر کسی کے سلام کا جواب دے دیا وعلیکم السلام اتنا، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں کہ جب نماز میں کسی کے سلام کا جواب دیا یا سلام کیا تو دھیان غیر اللہ کی طرف ہو گیا۔ کدھر ہو گیا؟ غیر اللہ کی طرف ہو گیا۔ نماز خدا کے لیے تھی، اب دوسرے کو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے دھیان غیر خدا کی طرف ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ پوری نماز کسی کو نہ سلام کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ نماز توحید خالص ہے، نماز توحید خالص ہے۔ اس پر ذرا دھیان کریں، اس نقطے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، نماز توحید خالص، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، توحید خالص، اللہ کی عبادت، کسی غیر کا گزر نہیں۔ اب نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ کہی، جب اللہ اکبر کیا تو ساری مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ اکبر جب کیا تو ساری مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے، اعلان کر دیا مولا ہاتھ ساری مخلوق سے اٹھا لیے ہیں اور تیری بڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اب تو ہی تو ہے۔ اب اس کے بعد نماز میں داخل ہو گئے، تلاوت ہوئی، حمد ہوئی، ثنا ہوئی، فاتحہ ہوئی، رکوع ہوئے، تسبیح ہوئی، سجود ہوئے، سب کچھ ہو گیا۔ جب ساری عبادت کے ارکان ہو چکے اور بیٹھے اور نماز اپنے کمال کو پہنچی۔ خاص نکتہ ہے، جب تک سجدہ نہ ہوا تھا نماز کمال کو نہ پہنچی تھی، کہ سجدہ نماز کا کمال ہے، سجدہ تو سجدوں پر نماز کی رکعتیں مکمل ہو گئیں، تو جب سجدے کر چکے تو گویا نماز اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ جب نماز کمال کو پہنچ گئی اور سجدے کر چکے اور بندہ خدا کے حضور ہاتھ رکھ کر گھٹنوں پر بیٹھ گیا، اس وقت حکم ہوا بندے اعلان کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اب توحید خالص کا اعلان کر، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، جانی عبادتیں اللہ کے لیے، کلامی زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام تسبیحات، تمام اذکار اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔
جب اللہ کے لیے عبادت کی خالصیت کا اعلان ہو گیا اور نماز اور عبادت اپنی معراج اور کمال کو جا پہنچی، تب حکم ہوا کہ بندے اب میرے مصطفیٰ کو سلام کر۔ اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پر۔ باری تعالیٰ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ تیری نماز میں نہ کسی کو سلام کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور اپنی نماز میں جب توحید خالص کمال پر جا پہنچی، اب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور پر مصطفیٰ پر سلام کریں، حالانکہ شریعت کہتی ہے کسی کو سلام نہ کہو۔ ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا خبردار، مصطفیٰ کوئی کسی ہے؟ کسی کو سلام نہ کہو، پر مصطفیٰ کو تم نے کوئی سمجھا ہے؟ میرا مصطفیٰ کوئی ہے؟ میرا مصطفیٰ کسی ہے؟ ہاں، میری نماز میں غیر خدا کو سلام نہ کہو، پر مصطفیٰ کو غیر سمجھا ہے؟ میری نماز میں غیر اللہ کی طرف دھیان نہ کرو، خبردار، مصطفیٰ کو غیر اللہ سمجھا ہے؟ سنو، مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں، مصطفیٰ اللہ بھی نہیں۔ میرا مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں۔ تم مجھے تو سلام کہہ نہیں سکتے، مجھے سلام، اللہ پاک کو بندے سلام نہیں کہہ سکتے کہ میں خود سلام ہوں، اللہ خود سلام، مجھے تو سلام کہہ نہیں سکتے، تو میرے مصطفیٰ کو سلام کہو، یہی میرا سلام۔ تمہاری تعالیٰ آپ کے حبیب پر کیسے سلام کہیں؟ فرمایا خطاب کرو میرے محبوب کو، اس کی طرف بیان کرو، چلتے چلتے سلام حکایتاً کہتے گزر نہ جاؤ، یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے پیارے نبی آپ پر سلام۔ خطاب کرو، توجہ کرو، اور پھر میرے محبوب پر سلام کرو۔ کیوں؟ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ میں نے رفعنا لک ذکرک کے ذریعے جعلتہ ذکری، میں نے مصطفیٰ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، تو جب تم میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہوگے وہ بھی خدا سے خطاب ہوگا، وہ بھی خدا سے خطاب ہوگا۔ مصطفیٰ کو سلام کہتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ غیر کو کہہ رہے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے، اور توجہ الی المصطفیٰ توجہ الی اللہ ہے، توجہ رجوع الی الرسول حقیقت میں رجوع الی الخالق ہے۔ میرے مصطفیٰ کی طرف جانا یہی میری طرف آنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نادانو، تم تو نماز میں میرے مصطفیٰ کو سلام بھیجنے پر تعجب کر رہے ہو، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے تو شریعت کا حکم یوں بنا دیا ہے، شریعت کا حکم یوں بنا دیا ہے کہ صحابہ کے لیے حکم تھا، صحابہ کرام کے لیے حکم تھا کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے مسجد نبوی میں یا کہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے، اور میرا محبوب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتا، اور میرے محبوب کو اپنا ذاتی کوئی کام ہوتا، ذاتی کوئی، خواہ سبزی گوشت لینا ہے، خواہ کسی یہودی سے قرض لینا یا قرض واپس لوٹانا ہے، خواہ بازار سے جو خریدنے ہیں، بازار جانا ہے، عیسائی سے ملنا ہے، عیسائی سے ملنا ہے، کسی کے پاس آنا جانا ہے، میرے محبوب کا کوئی ذاتی کام ہوتا، اور وہ آواز دے دیتا یا بلال یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا ابا طلحہ تعال، اگر وہ گھر بیٹھے میرا مصطفیٰ اس صحابی کو آواز دے دیتا اور صحابی میری نماز پڑھ رہا ہوتا، تو شریعت کا بلکہ قرآن کا حکم یہ تھا اور یہ ہے کہ نماز جہاں ہوتی صحابی کو حکم تھا کہ وہیں چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا، عرض کرتا یا رسول اللہ کیا؟ میرے محبوب اسے کام کہتے
اور اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے، بازار بھیجتے، یہودی کے پاس بھیجتے، جہاں بھی چاہے بھیجتے، حکم تھا کہ جہاں مصطفیٰ بھیجے وہاں چلا جائے۔ اب کعبہ ادھر ہے، حضور اس طرف ایک یہودی کے گھر جو لینے بھیج رہے ہیں، نماز کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، باقی 2 رہتی ہیں، وہیں چھوڑ کر یہودی کے پاس جا رہا ہے۔ کعبے کو پشت ہو گئی، یہودی سے ہم کلام ہو رہا ہے، سودے کا لین دین ہو رہا ہے، بازار سے ہو آیا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، پلٹ کر واپس آئے، آقا کو دیا، شہر مدینہ بھی گھوم آیا۔ جب فارغ ہوئے عرض کیا حضور اب اجازت؟ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو واپس آ کے نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا اور سجدہ سہو بھی نہ کرتا۔ مدینے شہر میں گھوم پھر بھی لیتا، مگر چونکہ مصطفیٰ نے بلایا تھا شہر مدینہ میں چلتا رہتا، نماز بھی ہوتی رہتی، اس لیے کہ مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں، اور نماز خدا کے ذکر میں مشغول ہونے کا نام ہے، خدا کے ذکر میں مشغول ہونے کا نام ہے، اور مصطفیٰ خود ہے ہی خدا کا ذکر، تو جو مصطفیٰ کے کام میں لگ گیا وہ خدا کے کام میں لگ گیا۔ یہ وجہ ہے کہ غزوے سے پلٹے، حضرت اسماء روایت کرتی، غزوے سے پلٹے، حضور علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ابھی رہتی تھی۔ آقا نے فرمایا علی سفر کی تھکاوٹ ہے، ذرا بیٹھ جا، گود بچھا تاکہ تیری گود میں سر رکھ کے تھوڑا آرام کر۔ لیٹ گئے، سیدنا علی شیر خدا نے گود بچھا دی۔ قربان جائیں آپ کی گودوں پر، صدیق اکبر کبھی آپ کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے، علی شیر خدا کبھی آپ کی گود میں سر ہے۔ لیٹ گئے، حضرت علی شیر خدا نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، مگر عرض نہیں کیا کہ حضور نماز رہتی ہے، نہیں عرض کیا، بیٹھ گئے۔ آقا لیٹ گئے، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہوا تو آقا نے چشمان مقدس کھولی، بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ قربان جائیں آقا آپ کی اداؤں پر، ہائے ہائے، جب پوچھنے کا وقت تھا تب تو پوچھا نہیں، جب قضا کروا دی اب پوچھ رہے ہیں پڑھ لی تھی؟ آقا لیٹتے ہوئے تو پوچھا نہیں، جب عصر کا وقت تھا، جب سورج ڈوب ہو گیا قضا ہو گئی اب پوچھ رہے ہیں علی عصر پڑھ لی تھی؟ اور قربان جائیں علی شیر خدا آپ کے بھی عقیدے پر، انہوں نے بھی عرض نہیں کیا حضور میری نماز رہتی ہے، نہیں۔ اگر آج کل کے زمانے کا کوئی مفتی کوئی عالم ہوتا، آج کل کے زمانے کا، وہ کہتا حضور ذرا 2 منٹ انتظار کر لیں میں عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لوں، کہتا یا نہ کہتا؟ ذرا 2 منٹ وقفہ دے دیں حضور میں نماز پڑھ لوں۔ اگر سیدنا علی شیر خدا یہ عرض کر دیتے تو کیا حضور وقت نہ دیتے نماز کا؟ دے دیتے، مگر نہ حضور نے پوچھا نہ حضرت علی نے عرض کیا، دونوں چپ ہیں، پتہ دونوں کو ہے، دونوں چپ ہیں، پتہ وہ جو بیدار ہوتے ہی پوچھ رہے ہیں عصر پڑھ لی تھی، تو بیدار ہو کر پوچھ رہے ہیں تو سوتے ہوئے نہیں معلوم تھا، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، پر دونوں چپ ہیں، امتحان ہو رہا ہے۔ عرض کی آقا نہیں پڑھی تھی تو فرمایا علی پڑھ لو۔ سیدنا علی شیر خدا نے آقا کے چہرے اقدس کو دیکھا، حضور بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ علی یہ کہنا چاہتا ہے حضور نماز کا وقت آپ کے آرام پر گزرے اور قضا پڑھوں؟ آقا اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی کی جو نماز قضا ہو گئی، علی تیری بندگی میں مشغول تھا، ورفعنا لک ذکرک اے جعلتک ذکری، مصطفیٰ تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے، اے اللہ علی تیری بندگی میں مشغول تھا، تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا کہ اس کی نماز جاتی رہی۔
ارے پاکستان والوں، نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی بندگی ہے یا قضا کر بیٹھنا اللہ کی بندگی ہے؟ بندگی کیا ہے؟ پڑھنا بندگی ہے یا قضا کر لینا؟ نماز تو چھوٹ قضا ہو گئی، اور آقا عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ کہ حضور مولا تیری بندگی میں مشغول تھا۔ تو پتہ چلا اگر حضور کو 2 لمحے روک کر نماز پڑھ لیتے تو خدا کی بندگی نہ ہوتی۔ اگر مصطفیٰ کے ادب میں نماز چھوٹ گئی تو خدا کی بندگی ہو گئی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ادھر ادب مصطفیٰ ہو، ادھر آرام مصطفیٰ ہو، ادھر ذات مصطفیٰ ہو، ادھر تقاضا اور حکم مصطفیٰ ہو، ادھر ظاہری عمل عبادت خدا ہو، اس ظاہری عمل کو ترک کر دینا، اس وقت مصطفیٰ کے ادب میں حضور کی تعمیر کر لینا، اصل بندگی یہ ہے۔ مگر جب یہ دعا کی تو آقا نے سورج کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، دعا کر کے ہاتھ نیچے کرنے کی دیر تھی، ہم نے ڈوبنے کے بعد سورج کو اس طرح پلٹ کر نکلتے دیکھا جیسے کسی نے ہاتھوں سے کھینچ لیا ہو، تیروں پر دھوپ آ گئی، پھر میدان چمک اٹھا۔ حضرت علی شیر خدا نے جو ادب مصطفیٰ پہ نماز قضا کی تھی وہ ادا کر کے پڑھی۔ اے جعلتو کا ذکری، حضور اللہ کا ذکر ہو گئے، مگر اس کا اطلاق اب ہم پر نہیں کہ کوئی علی علی کرنے والا نمازوں کو رگڑ جائے، کھا جائے اور کہے کہ میں یاد کرتا ہوں تو نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچنا کفر ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اب کوئی ملنگی سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، ملنگی سلسلہ، کوئی گھوٹا شوٹا کا سلسلہ اسلام میں، کوئی نماز ترک کر کے خدا تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ اسلام میں۔ جو پیری کا دعویٰ کرے، فقیری کا دعویٰ کرے، گدی نشینی کا دعویٰ کرے، مرشد ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز کا تارک ہو اور کہے نماز مولویوں کے لیے ہے، ہم اونچے لوگ ہیں، ایسا دعویٰ کرنے والا فاسق، فاجر، کافر، لعین اور بے ایمان ہے۔ ایسے شخص سے بیعت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، شریعت کا مذاق مت اڑایا کرو، شریعت کا مذاق مت اڑایا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آقا دو جہاں کی ذات پاک تھی، بلا لیتے ادھر چلے جانا نماز ہوتی، آرام کر لیتے نماز کا چھوٹ جانا نماز ہو جاتی۔ یہ حکم صحابہ کرام کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے عام نہیں۔ نقطہ سمجھانا مقصود تھا۔ محبوب جعلتو کا ذکری، تیری وجود کو، تیری ہستی کو اپنا ذکر بنا لیا۔ جن کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، جنہیں یہ راز سمجھ میں آ گیا، وہ یہی کہتے کہتے گزر گئے کہ محمد محمد کریندے گزر گئے، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد علیندے گزر گئی، احد نال احمد علیندے گزر گئی۔ وہ آقا کا اسم پاک ہی الاپ سے زندگی گزر گئی، حضور کی یاد کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ دربار کا ہوگا پیغمبر یہاں دن میں دمبیزار کا، ہوگا پیغمبر یہاں دن میں دمبیزار کا، اور کاش مدینہ الصبور الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم۔ مندیاں نو گل لانا ہو کم لج پالا دا، مندیاں افضل الصلاۃ علی اسعد المخلوق۔ پانچواں اور اہم ترین معنی ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اے معنی کیا میرے محبوب؟ آپ کو مقام محمود عطا کر دیا، مقام محمود عطا کر دیا۔ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ میرے محبوب آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کر دی، اور قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کر دیا، اور اس مقام عظیم پر فائز کر دیا کہ ساری قیامت کے دن
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور ساری اول سے آخر امتوں تک پورے روز محشر میں محبوب ہر کوئی محمد محمد کر رہا ہوگا، آپ کا نام الاپ رہا ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ ادھر قیامت کا دن ہوگا، ادھر مصطفیٰ آپ کے ذکر کی دھوم ہوگی، آپ کے ذکر کی اس دن سب ذکر والے اپنا ذکر بھول چکے ہوں گے اور ہر مذکور کا ذکر بھول گیا ہوگا، ہر مذکور کا ذاکر اپنے مذکور کو بھول گیا ہوگا۔ قیامت کے دن جب یہ جلال کی آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کا دن ہے؟ صرف ایک اللہ قہار کا دن ہے، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اللہ کی عظمت و جبروت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات اپنے عظیم جلال پر ہوگا، ہر شخص کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی، ذکر کے سارے چراغ بجھ چکے ہوں گے، سارے چراغ بجھ چکے ہوں گے، وہاں ہر سمت سے مصطفیٰ مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوگی۔ ہم نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا کہ جن کے کان آج نہیں سن سکتے وہ نہ سنے، قیامت کے دن ہر کوئی سنے گا، مصطفیٰ مصطفیٰ ہوگا۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ میں، متفق اہل حدیث اور کتاب التوحید، بخاری شریف کی کتاب التوحید میں حدیث آتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا کا ذکر کس طرح بلند کیا کہ قیامت کے دن ہر کوئی در مصطفیٰ پر سائل ہوگا، آقا کا جھنڈا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، عظمت اور بزرگی کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، جنت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، کرامت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، شفاعت کبریٰ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، اور عرش کی دائیں جانب کرسی مصطفیٰ کی ہوگی۔ آقا نے فرمایا سورج جب سبا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں لوگ پریشان ہوں گے اور سارے روز محشر کے لوگ ترستے ترستے ہوئے لوگ مل کر کہیں گے آؤ آج اللہ سے معافی لینے کے لیے کسی کی مدد ڈھونڈیں، کسی کا درد ڈھونڈیں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، صحیح، آؤ کسی کی مدد ڈھونڈیں، کوئی مددگار ڈھونڈیں جو اللہ سے پناہ لے کر دے، جو اللہ سے پناہ لے کر دے۔ استغاثوا بآدم، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے ان سے مدد مانگیں گے، حضرت آدم فرمائیں گے آج اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، آج مجھے چھوڑ دو کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ ثم استغاثوا بنوح ثم استغاثوا بابراہیم ثم استغاثوا بموسیٰ ثم استغاثوا بعیسیٰ ثم استغاثوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے آگے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، ادھر جائیں گے اہل معاشر، وہ کہیں گے آگے جاؤ آج اللہ بڑے جلال میں ہے، حضرت آدم انبیاء کہیں گے آج اللہ بڑے جلال میں ہے، میں نے آج تک نہ اس سے پہلے خدا کا اتنا غضب دیکھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضب ہوگا، آج اللہ بڑے غضب اور بڑے جلال میں ہے۔ انبیاء کہیں گے آج اگلے نبی کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے اگلے نبی کے پاس جاؤ، سارے اہل قیامت ایک ایک در سے ہوتے ہوتے اور سارے گھر، ساری امتیں، ساری ملتیں ملتی 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 اہل محشر کا سب سے بڑا جلوس بن جائے گا۔ جب قیامت کے سارے لوگ، ساری امتیں اور ساری ملتیں جب جمع ہو جائیں گی اور حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گی، وہ کہیں گے آج حضور کے در پہ جاؤ، حضور علیہ السلام کے دروازے پر آئیں گے، عرض کریں گے آقا آپ مدد فرمائیں، آپ ہماری شفاعت کریں، آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں آج اب صحیح در پہ آئے ہو، یہ میرا ہی مرتبہ ہے، یہ میرا ہی کام ہے، میں ہی اس کے لیے خاص کیا گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے اہل محشر کو اللہ کے اس جلال اور غضب سے نجات دلانے کے لیے اور اللہ کی پناہ دلانے کے لیے میں سجدے میں گر جاؤں گا،
اللہ کی حمد کروں گا. جب حمد کروں گا تو اللہ پاک فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، مصطفیٰ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر. کیسے؟ قیامت کے دن کیسے بلند ہو رہا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے میرے پیارے محمد اپنا سر تو اٹھا. سجدے میں ہوں گے، سجدے میں حکم ہوگا اپنا سر تو اٹھا. یہ لفظی ترجمہ ہے. کیا لفظی ترجمہ ہے؟ اب اجازت دیں تو ایک ذوقی ترجمہ کر لوں. آپ کی طبیعت کو پسند آئے تو سودا لے لینا، پسند نہ آئے تو جھگڑے کی ضرورت نہیں، واپس دے دینا. ہم یہ سودا اور گاہکوں کو دے دیں گے، ہمارے پاس گاہکوں کی کمی. سودا یہی ہے بھائی، اوروں کو دے دیں گے. آپ کو پسند نہ آئے تو جھگڑے میں نہ پڑنا، فتوے میں نہ پڑنا، واپس کر دینا ہمارا سودا. ذوقی ترجمے کا سودا یہ ہے جب کوئی سجدے میں پڑا ہو، اور سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارفع رأسک، لفظی معنی تو یہ محبوب سر تو اٹھا، ذوقی ترجمہ یہ محبوب مکھڑا تو دکھا. میرے محبوب حکم ہوگا محبوب سر اٹھا، سب اٹھا، مکھڑا تو دکھا. اگر آپ اعتراض کریں تو کیا عقل ہے نا، عقل نقاد ہوتی کہ مکھڑا دکھانے دیکھنے کی بات اللہ کی حضور کی کہاں سے آ گئی؟ مکھڑا دیکھنے کی. ہاں، قرآن کے دوسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھنے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو آسمان کو بار بار دیکھتا تھا، تو آسمان دیکھتا تھا، ہم تیرا مکھڑا دیکھتے تھے. قد نرا تقلب، قد نرا تقلب وجہک. محبوب تو بار بار آسمان دیکھتا تھا، ہم بار بار تیرا مکھڑا دیکھتے تھے. تو اللہ مکھڑا دیکھتا ہے نا حضور کا؟ نہیں دیکھتا حضور کا مکھڑا. اس نے اور کس کا دیکھنا ہے؟ ہر کوئی اسے دیکھتا ہے، وہ اپنے محبوب کا دیکھتا ہے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ مکھڑا دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں ہر وقت سارا سراپا دیکھتا رہتا ہے. سارا سراپا دیکھتا، جس حال میں ہوتے ہیں وہی حال تکتا ہے. یہ تعلق محبت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حبیب یہ لوگ جو پتھر مارتے ہیں، تمہیں گالی دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کے تانوں، پتھروں، گولیوں، تیروں پر میرے پیارے محبوب دکھی نہ ہوا کر. دکھی اپنا دل بوجھل نہ کیا کر. اگر یہ تانا دیتے ہیں اور تمہیں نہیں مانتے اور تیرے نہیں بنتے تو کیا ہوا؟ یہ تیری طرف محبت اور پیار کی نگاہ سے تمہیں نہیں دیکھتے تو کیا ہوا؟ ان کو نہ دیکھ، ہمیں دیکھ، مجھے دیکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تو ہر وقت تمہیں دیکھتے رہتے ہیں نا. یہ ابو جہل کافر بدبخت دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کے دیکھنے سے کیا کرنا ہے محبوب؟ ہم تو ہر وقت تمہیں دیکھتے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، ہر وقت ہماری. کسی صاحب ذوق نے کیا خوب کہا، بلا تشبیہ بلا مثال یہ شعر جڑتا نہیں، جڑتا اور ذوق کی تسکین کے لیے کہہ رہا ہوں. خار پلکوں کے نہ چبھ جائیں تنے نازک میں، خار پلکوں کے نہ چبھ جائیں تنے نازک میں، ان سے کہتا ہوں جو آنکھوں میں پھرا کرتے ہیں، ان سے کہتا ہوں جو آنکھوں میں پھرا کرتے ہیں. نہ تشبیہ مقصود، نہ مثال مقصود، نہ یہ ہے. بات یہ کر رہا تھا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب اگر یہ نہیں تکتے تیرے حسن کی طرف، ان بدبختوں کو بھٹکنے دے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تو ہر وقت تمہیں ہی تکتے رہتے ہیں نا. پھر جب یہ آیت اتری تو حضور زبان حال سے پکار کے، گویا زبان حال سے پکار کے کہتے تھے مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا. ہر وقت محبوب کو دیکھتا ہے. اور جب سجدہ کرتے ہیں
تو فرمایا تقلبک فی الساجدین. کیا فرمایا؟ محبوب جب تو قیام کرتا ہے، جب تو سجود کرتا ہے، رب تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تیرے سجدے دیکھتا ہے، تیرے قیام دیکھتا ہے، تیرا خرام ناز دیکھتا ہے پیارے، تیرا مکھڑا اٹھانا دیکھتا ہے، تیرا سجدے میں جانا دیکھتا ہے. حکم ہوگا محبوب سر اٹھا، مکھڑا دکھا، قل یسمع لک، لب ہلا، لب ہلا، کچھ تو بول، تمہیں سنا جائے گا، میں تیرے سننے کے لیے بیٹھا ہوں آج. قل یسمع لک، یہ حدیث بخاری کے لفظ ہیں. محبوب آج بول، آج بول، آج تو دن ہے تیرے بولنے کا، میرے سننے کا. سل تعطا، محبوب آج کچھ مانگ، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. وشفا تشفا، سفارش کر، میں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. محبوب سر اور مکھڑا اٹھا، میرے محبوب بول، آج تمہیں سنا جائے گا. میرے محبوب مانگ، آج عطا کیا جائے گا. شفاعت کر، آج قبول کی جائے گی. میرے پیارے بول. آقا فرماتے ہیں پھر میں بولوں گا، رب امتی امتی امتی، مولا میری امت میری امت میری امت میری امت. بس اتنا فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کے حضور. اللہ پاک فرمائیں گے میرے پیارے فانطلق، جا، اور فاخرج، میرے محبوب جا، روانہ ہو. حکم ہوگا میرے پیارے فاخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان فاخرجہ من النار. میرے محبوب جا، اپنی امت میں جس شخص کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، فاخرجہ من النار. وفی روایت ادخلہ فی الجنہ، جا اپنے ہاتھوں سے اسے دوزخ سے نکال اور جنت میں ڈال دے. آقا نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں فاخرجہ من النار وادخلہ الجنہ. پس میں جاؤں گا اور ایسے ہر شخص کو جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو دوزخ سے خود نکال لوں گا اور جنت میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دوں گا. اور پھر واپس آ کر پھر سجدے میں گر جاؤں گا. واپس آ کر پھر اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک قل یسمع لک سل تعطا وشفع تشفع. پھر کلمات ہوں گے پیار کے محبوب، کچھ بول، مانگ، سفارش کر. پھر کیا چاہتا ہے میرے پیارے؟ آج تو دن ہی تیرا دن ہے. کیا چاہتا ہے؟ حضور علیہ السلام پھر عرض کریں گے مولا ابھی امت دوزخ میں ہے، ان کی بخشش چاہتا ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے محبوب تو کیا ہے، بخششیں ہیں ہی تیرے لیے، یہ بخششیں تو بنائی تیرے لیے. جا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجہ من النار. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاخرجہ من النار وادخلہ فی الجنہ. فرمایا کہ میں جاؤں گا اور جن کے دل سینے میں ایک ذرے یا خردل، رائی کے دانے یا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان سب کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال کے آؤں گا. واپس آ کے پھر سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ پاک فرمائیں گے محبوب اب کیا بات ہے؟ ہائے قربان جائیں آقا آپ کے لاڈ پر، ہائے ہائے. اور مولا قربان جائیں تیری ناز برداریوں پر، ہائے ہائے. اللہ فرمائیں گے محبوب اب کیا بات ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا اب بھی بڑی امت دوزخ میں پڑی ہے، ابھی بھی بڑی امت دوزخ میں پڑی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے محبوب جا، فانطلق، من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل او مثقال حبۃ شعیرۃ من ایمان فاخرجہ من النار فاخرجہ من النار کما رواہ البخاری. اللہ پاک فرمائیں گے میرے حبیب جا، اب جس شخص کے سینے اور دل میں ایک رائی کے
دانے کے ذرے کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم، حتیٰ کہ اس سے بھی کم، اور اس سے بھی کم تیرا اگر ایمان ہے، میرے مصطفیٰ جا اپنے ہاتھوں سے فاخرج ہو، اسے دوزخ سے نکال لے، فاخرج ہو نکال لے، فاخرج ہو نکال لے، اور جنت میں ڈال دے محبوب۔ کتاب التوحید صحیح بخاری کی جو روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اس میں اللہ پاک نے 3 بار ادنا 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 فرمایا، اور 3 بار فاخرج ہو فاخرج ہو فاخرج فرمایا۔ محبوب تو رض جا، سنیا تو راضی ہو جا، ہائے ہائے پیارے میرے لاڈلے آپ راضی ہو جائیں۔ آج قیامت کا دن ساری عطائیں تیری رضا کے لیے ہیں، ساری بخششیں تیری عطا کے لیے ہیں، ساری عنایتیں تیری عطا تیری رضا کے لیے ہیں۔ میرے محبوب آج جس کو جو کچھ دوں گا تیرے صدقے میں دوں گا۔ بس محبوب تیرا مسکرانا دیکھتا ہے، دیتا رہوں گا، بخشش کرتا رہوں گا، شفاعت قبول کرتا رہوں گا، جنت میں بھیجتا رہوں گا، اس وقت تک جب تیرے چہرے پہ مسکراہٹ مچل جائے گی اور تو مسکرا کے کہے گا مولا بس اب میں راضی ہوں۔ اس دن قیامت کا دن ختم کر دیں گے۔ یہ تو تیری شان دکھانا ہے لوگوں کو۔ آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس طرح کرم فرمائیں گے، ہر کوئی آقا کے در پہ آئے گا اور سائل ہوگا، اور حضور کی کرم نوازیاں مقام شفاعت جو دیا، آقا نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ لأنها أعم أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين والخطائين كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا، اللہ پاک نے اختیار دیا، میری مرضی پہ چھوڑ دیا، آپشن دی، فرمایا محبوب تجھے اختیار دیتے اگر آپ چاہیں تو آدھی امت تیری بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں، بغیر حساب کے آپ کی آدھی امت جنت میں ڈال دوں، کوٹا کر دیں، آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں، اور اگر چاہیں تو اس حساب کتاب کی بجائے شفاعت دے دوں۔ اب محبوب مانگ کیا مانگتا ہے دو میں سے؟ آقا عرض کرتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا۔ عرض کیا مولا آدھی امت کا بغیر حساب کے بخشے جانے کا سودا منظور نہیں، آدھی امت کا بغیر حساب و کتاب کے بخشا جانا منظور، یہ سودا منظور نہیں، شفاعت دے دے۔ آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا لأنہا اعم، فرمایا اس لیے شفاعت کو چنا کہ اگر آدھی امت کی بخشش کا سودا منظور کر لیتا تو یہ تو مقرر کوٹا تھا، جب آدھی امت بخشی جاتی بغیر حساب کے بخشی جاتی، کوٹا ختم ہو چکا ہوتا بخشش کا، اور بعد میں میرا کوئی گناہگار امتی پیچھے رہ جانے والا مجھے پکار لیتا یا رسول اللہ مجھے بھی بخشوا دے، تو پھر میں کیا کرتا؟ پھر کیا کرتا؟ اس لیے میں نے عرض کیا مولا یہ آدھی امت والا سودا منظور نہیں، تو مجھے بغیر حساب و کتاب کے شفاعت دے تاکہ جتنی مرضی بخشوا دے۔ اور پھر آقا نے فرمایا ترونہا للمتقین، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے شفاعت نیکوکاروں کے لیے لی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے شفاعت نیکوکاروں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے لی ہے؟ نہیں نہیں، فرمایا نہیں نہیں، ولکنھا للمذنبین الخطائین، میں نے تو امت کے گناہگاروں کے لیے لی ہے۔ پرہیزگار اللہ کے حساب میں بخشے جائیں گے، گناہگار مصطفیٰ کے حساب میں بخشے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، پرہیزگار اللہ کے حساب میں بخشے جائیں گے، وعدہ الہی کے کھاتے میں بخشے جائیں گے، جو نیک عمل کرنے والے بخشے جائیں گے اور ایمان والے، اور گناہگار جن کا عمل ساتھ نہ دیں گے وہ مصطفیٰ کے کوٹے سے جائیں گے۔ اور یہ بخشش آقا کی شفاعت کے صدقے قیامت کے دن اس لیے ہوگی کہ قیامت کے دن ہر طرف ہر کوئی مصطفیٰ کو پکار رہا ہو،
ہر کوئی مصطفیٰ کے در کا سائل ہو، ادھر قیامت میں اللہ کی عدالت لگی ہو، ادھر ہر کوئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ پکار رہا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑی پیار کی بات، فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا ذکر بلند فرما دیا، عرش سے لے کر فرش تک بلند فرما دیا، تخلیق کائنات، تخلیق عرش اور تخلیق جنت اور تخلیق لو سے لے کر انعقاد قیامت تک بلند فرما دیا۔ اور رب کائنات نے قیامت کے دن حضور کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ ساری کائنات معاشر کو حضور کا سوالی بنا دی، شفاعت کبریٰ دے کر ساری دنیا کو حضور کا سوالی بنا دیا اور اپنی بخشش کو حضور کی شفاعت پر منحصر کر دیا۔ دوستو، رب کائنات نے حضور کے ذکر پاک کو یہ بلندی عطا کی۔ بڑی اہم اور آخری بات توجہ سے سن کے دل نشین کر لیں، جس محبوب کا ذکر رب نے بلند کیا، اب ہم کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ کوئی اس کائنات میں، اس دنیا میں حضور کا ذکر کرے تو کسی کے کرنے سے حضور کا ذکر بلند نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کا ذکر تو خدا بلند کر چکا۔ اب حضور کا ذکر جو بھی کرے گا اس سے ذکر مصطفیٰ ورفعنا میں رفعت مطلقہ کے نقطۂ کمال پر جا پہنچا ہے، کیونکہ ورفعنا رفعت اور بلندی اضافی امر ہے۔